عالیہ رنگ آپ کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ رنگوں کو آپ جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، رنگ بولتے بھی ہیں۔ رنگوں کو جو امتزاج ہے وہ آپ کی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کس رنگ کے ساتھ خود کو ٹیلی کرتے ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے، وہ آپ کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بنیادی طور پہ 4 رنگ ہیں، ان میں 3 رنگ ایسے ہیں جو آپ اشارے پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں۔ سرخ رنگ اس میں شامل ہے، سبز رنگ اس میں شامل ہے، اور یلو پیلا رنگ اس میں شامل ہے۔ چوتھا رنگ نیلا ہے۔ تو یہ 4 کلر جو ہیں، 4 کلر بنیادی کلرز ہیں، یہ بنیادی 4 رنگ ہیں۔ باقی جو رنگ بنے ہیں جن کو آج کی معلوم دنیا میں ہم 7 رنگ کہتے ہیں کہ 7 رنگوں کے اس نگر میں، یہ 7 رنگوں کے اس نگر میں 7 رنگ جو ہیں یہ نجومی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاروں سے آئے ہیں، اور یہ سیارے ان سے لوگ شگون حاصل کرتے ہیں۔ ان کے الگ الگ پتھر ہیں ان 7 سیاروں سے متعلق۔ ان 7 سیاروں سے متعلق ہر شخصیت کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ نمبر ہے، آپ کے لیے یہ پتھر ہے۔ یہ آپ کی تاریخ پیدائش فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں جس سال آپ پیدا ہو رہے ہیں، جس مہینے آپ پیدا ہو رہے ہیں، جس دن آپ پیدا ہو رہے ہیں، آپ کا سیارہ کون سا ہے، اسی حساب سے آپ نے پتھر پہننا ہے۔ جیسے سورج دیوتا جو ہے وہ زرد رنگ کا ہے، سونے کے کلر کا، سونا، گولڈ۔ تو یہ رنگ جو ہے یہ امارت، امیری، ثروت مندی، خوشحالی کا نمائندہ رنگ ہے۔ اور چین کے جو بادشاہ ہیں یہ ان کا محبوب کلر ہے۔ چین تو آج بھی سونا اکٹھا کر رہا ہے، اور اس نے ایک دنیا کے نظام کو چیلنج کرنا ہے جس کے لیے وہ سونا اکٹھا کر رہا ہے۔ آج سونے کی جو مانگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کے پیچھے بھی چائنا ہے۔ تو جناب دوسرا جو رنگ ہے وہ سفید ہے، وہ چاندی کا رنگ ہے، اور وہ چاند کا رنگ ہے۔ دوسرا سیارہ چاند، پہلا سورج دیوتا، پھر چاند دیوتا ہے، تو چاند کا بھی رنگ ہے اور وہ سفید ہے۔ اور سفید رنگ جو ہے وہ خوبصورتی کا نمائندہ ہے، پاکیزگی کا نمائندہ ہے۔ سفید رنگ جو ہے وہ قدرت کا نمائندہ ہے۔ کفن بھی سفید ہے، اور جب آپ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں تو احرام کا رنگ بھی سفید ہے۔ تیسرا رنگ جو ہے وہ عطارد کا ہے، وہ بھورا ہے۔ اور اس کے بعد زہرہ ہے جو زمرد، سبز رنگ کا ہے۔ سبز رنگ جو آپ پسند کرتے ہیں یہ تانبے کا رنگ ہے، اور اس سبز رنگ کے لوگ جو ہیں، جو سبز رنگ کے ساتھ خود کو اٹیچ کرتے ہیں، یہ بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جان لٹا دینے والے لوگ ہوتے ہیں، عاشق مزاج ہوتے ہیں۔ یہ فن اور فنون اور ادب کی باقی اکائیوں پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ جو زہرہ ہے یہ سیاروں میں واحد مؤنث ہے، شاید اسی لیے اسے محبت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سیارے سے تعلق رکھنے والے یا ان رنگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے ثابت قدم ثابت ہوتے ہیں، اپنی بات میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، اپنی جان جب دوسرے پہ نچھاور کر سکتے ہیں تو یہ ثابت قدم بھی ہوتے ہیں۔ اور ان کے بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ تعریف ان کی بیان ہوئی ہے، لیکن ایرانی اس کو سبز قدم کہہ کے منحوس بھی خیال کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاروں سے نیک شگون بھی لیتے ہیں، انہیں بد بھی کہتے ہیں، انہیں نیک بھی کہتے ہیں، اور نحش بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سیارہ جو ہے وہ اس سبز رنگ کی وجہ سے اس کو نحش بھی کہا جاتا ہے۔ پانچواں جی مریخ، لوہا، یہ سرخ رنگ کا ہے، اور یہ سرخ رنگ جو ہے یہ جنگ، انقلاب، بغاوت، استحصال کا نمائندہ ہے۔ یہ رنگ ہیجان کا رنگ ہے، نفسانی خواہشات کو ابھارنے اور لبھانے کا رنگ ہے۔ یہ رنگ وہ ہے، کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جو رنڈیاں ہوتی تھیں وہ اپنے گھروں کے باہر سرخ رنگ کے پھول لٹکایا کرتی تھیں، اس لیے اس کو سرخ روشنی کا علاقہ کہا جاتا تھا، اور آج کی دنیا میں ریڈ لائٹ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ریڈ لائٹ ایریا جو ہے یہ اسی سرخ رنگ سے آیا ہے کہ یہ کلر جو ہے یہ مونگے کا کلر ہے۔ مونگا جو ہے
وہ سرخ ہے۔ اس کے بعد مشتری، یہ پکھراج، یہ رنگ جو ہے یہ نیلا ہے، اور نیلا رنگ جو ہے یہ منحوس رنگ اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ اس رنگ کو پسند کرنے والے اور خود کو ٹیلی کرنے والے لوگ، حالانکہ یہ فطرت کا رنگ ہے نیلا، یہ کائنات کا رنگ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ خود پسند ہوتے ہیں، یہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے علاوہ کسی کو پیار نہیں کر سکتے، یہ اپنی ہی خوشی کے دل دادا ہوتے ہیں۔ تو اس رنگ سے جڑی ہوئی یہ چیزیں ہیں۔ اور زحل کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے۔ وہ سیاہ آپ کو پتہ ہے احتجاج کا رنگ ہے۔ جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ احتجاجاً سیاہ رنگ پہنتا ہے۔ آج بھی وکلا حضرات جو ہیں وہ سیاہ رنگ پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں جن پر ظلم کیا ہوتا ہے، اور وہ انصاف کے لیے، عدل کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سیاہ رنگ ماتمی رنگ بھی ہے، احتجاجی رنگ بھی ہے، اور بانجھ پن کی بھی علامت ہے۔ سیاہ پستان عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ جو بانجھ پن کا شکار ہو جائیں، اور یہ سیاہ کاسا بھی کہتے ہیں، جو کنگال ہو جائے، جس کے پاس کچھ نہ رہے، اس کو سیاہ بخت بھی کہتے ہیں۔ تو سیاہ یہ رنگ جو ہیں، یہ 7 رنگوں کی دنیا میں جو ہم نے یہ تصور قائم کیا کہ اس رنگ سے خوشحالی ہے، اس رنگ کو پہننے والے یہ ہیں اور اس کو یہ ہیں، یہ ساری توہمات ہیں۔ یہ سارا سائنس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو یہ باتیں ہوتی تھیں یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ اسی لیے تو احمد ندیم قاسمی نے ہمیں سمجھایا اور اپنے چاہنے والے کو کہا کہ ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہوں ڈورے؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے؟ ایک وہ پتھر ہے جو کہلاتا ہے تہذیب سفید، اس کے مرمر پہ سیاہ خون جھلک جاتا ہے۔ ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے، ہاتھ میں تیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے۔ جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنی اقدار ہیں اس دور کی سب پتھر ہیں۔ اس زمانے میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہے، اس زمانے میں تو ہر فن کا نشاں پتھر ہے۔ ہاتھ پتھر ہیں تیرے، میری زباں پتھر ہے، ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ یہ پتھروں سے اور رنگوں سے جڑی ایک چھوٹی سی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ بادشاہ لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیلا رنگ آسمانی کیتے، نیلا رنگ آسمانہ کیتے، چٹا رنگ ہے تاریاں کیتے۔ نیلا رنگ آسمانے کیتے اور چٹا رنگ ہے تاریاں کیتے، کالا رنگ ہے اکھیں کیتے، رتا رنگ ہے مہندی کیتے، ساوا رنگ ہے موراں کیتے، یہ سارے رنگ ہیں پھولاں کیتے، پھول ہیں تیرے پیراں کیتے۔ جناب یہ ساری جڑی خوبصورتیاں نے یہ اپنے محبوب دے قدمیں چ لا کے رکھ دئیے تے پھر سارے رنگ مکمل ہو جاندے نے۔ یہ علی جا مینوں اجازت دیو، بہت شکریہ۔